جی میں ہوں زاہد نثار۔ زندگی کے ہر شعبے سے ہمارا ایک ہیرو ہوتا ہے، کسی کا سیاست میں ہیرو ہوتا ہے، کسی کا شوبز کی دنیا سے بھی ہیرو ہوتا ہے، لیکن عام زندگی میں جو ہیروز ہوتے ہیں ہماری نگاہ عام طور پر ان پر نہیں پڑتی۔ جو اصل میں ہیرو ہوتے ہیں، جو ریئل لائف ہیرو ہوتے ہیں، ہماری نگاہ ان پر بہت کم پڑتی ہے۔ تو آج میں آپ کو ایک ایسے ریئل لائف ہیرو سے ملواؤں گا کہ جو کرکٹر نہیں ہے، جو شوبز سٹار نہیں ہے، جو ہالی ووڈ، لالی ووڈ، بالی ووڈ، کالی ووڈ کسی بھی ووڈ سے تعلق نہیں رکھتا، جو کہ کوئی سیاسی لیڈر نہیں ہے، لیکن وہ ان سب سے بہت بڑا ہے۔ وہ اپنے گھر کا چھوٹا ہے، لیکن اپنے گھر کا چھوٹا ہونے کے باوجود وہ بہت بڑا ہے۔ وارن بفٹ نے کہا تھا کہ آنیسٹی از اے ویری ایکسپینسو گفٹ، ڈونٹ ایکسپیکٹ اٹ فرام چیپ پیپل، یعنی کہ ایمانداری ایک بہت قیمتی تحفہ ہے، اسے سستے لوگوں سے اس کی توقع مت کیجیے۔ ایمانداری ایک وصف ہے، ایمانداری ایک نعمت ہے، اللہ تعالیٰ کی طرف سے کرم ہے ایسے لوگوں پر جو دل کے صاف ہیں، دل کے سچے ہیں۔ میں آج آپ کو صادق آباد کے ایک ایسے ہی ایماندار بچے سے ملواؤں گا جو کہ فروٹ کی جن کی چھوٹی سی ریڑھی ہے اور بہت وہ ایماندار ہیں، ایمانداری کی مثال انہوں نے پرسوں قائم کی۔ میرے ایک دوست ہیں جی ذیشان سرور چشتی صاحب، وہ جلدی میں ہوتے ہیں اکثر۔ وہ ایسا ہوا کہ وہ فروٹ لینے گئے تو اس ریڑھی کے پاس ذیشان سرور چشتی صاحب وہاں اپنا والٹ بھول آئے۔ اس والٹ میں 6,500 کی رقم تھی، ایک چیک تھا دستخط شدہ 2,40,000 روپے کا، اور 2,40,000 ایک بہت بڑی رقم ہے، اور اس پہ دستخط شدہ چیک تھا۔ 2 ATM کارڈز تھے ان کا اور ان کی اہلیہ کا، اس میں شناختی کارڈ بھی تھے۔ تو جب وہ بھول آئے تو مغرب کا وقت تھا، یہی وقت تھا، بہت پریشان ہوئے۔ ساری رات وہ تلاشی رہتے رہے اپنے گھر کی، ادھر ادھر چیزوں کی، جہاں جہاں وہ گئے انہوں نے فونز کیے، اور صبح تک وہ پریشان رہے۔ صبح جب وہ گھر سے نکلے تو انہیں یاد آیا کہ ایک جگہ پہ انہوں نے فروٹ لیے تھے۔ تو وہ ڈھونڈتے ڈھونڈتے اس لڑکے کے پاس پہنچے جہاں وہ لڑکا تھا، تو انہوں نے دیکھا کہ لڑکے نے پہلے اس سے کہا کہ بھائی جان آپ اپنا والٹ ڈھونڈنے آئے ہیں؟ تو والٹ میں نے فلاں آپٹیکل والی دکان کو دے دیا تھا۔ وہ بہت خوش ہے، ان کی خوشی بہت دیدنی تھی۔ انہوں نے بہت، اس لڑکے نے پوری امانت داری کے ساتھ، وہ کھولا بھی نہیں تھا، پرس کھولا بھی نہیں تھا، انہوں نے ویسے ہی اس کو واپس کر دیا۔ وہ اس آپٹیکل والے کی دکان پر گیا اور انہوں نے وہاں جا کر اپنا پرس کلیکٹ کیا۔ بظاہر یہ ایک چھوٹی سی بات ہے، بظاہر مطلب اتنی بڑی بڑی خبروں میں، سیاسی خبروں میں اور خبروں میں بظاہر ایک چھوٹی سی بات ہے، لیکن میرے لیے بہت بڑی بات ہے۔ اس طرح کی ایمانداری یقیناً والدین کی تربیت کا ایک خاصہ ہے، اور میں حیران ہوں کہ ایک بچہ جو بچہ ہے لیکن گھر والوں کا بڑا ہے، اس بچے کی اس کے والدین نے اتنی اچھی تربیت کی ہے کہ اس نے حرام سمجھا اس چیز کو کہ اس کی ریڑھی پر جو بندہ والٹ بھول گیا، اس نے اس کو اپنی ملکیت نہیں سمجھا بلکہ اس کے مالک کی تلاش جاری رکھی۔ ذیشان سرور صاحب کو آوازیں بھی دیں، لیکن ذیشان سرور صاحب کے والد صاحب ان کے ساتھ تھے، اس لیے وہ تیزی سے وہاں سے نکل گئے۔ خیر اس کا نتیجہ یہ نکلا کہ انہوں نے واپس کر دیا۔ نام میرا جمشید ہے۔ اچھا ابو میرا نام ہے جان محمد۔ اچھا بازار ریڑھی لائی تھی، چاچو آئے تھے میرے کو سیب لین۔ اچھا سیب دیتے چاچو نو ریادنا اچھے سے سیب پائے تھے، فروٹ دیتے 2 کلو۔ اچھا اور بھائی جلدی میں انہوں نے ابو کھڑے تھے تو جلدی میں گئے، ہاں اور پردہ تھی بھول گیا اپنا بٹوا۔ اچھا ٹھیک ہے، میں وہ اتنی پیار ہے، میں بعد میں ویکیا بھائی نے آواز مارنا، چاچو نے نہیں سنیا۔ پھر جلیبی والی دکان سے جا کے رکے، اتنے گیا، اتنے بھی نہیں آ گئے۔ پھر صبح آیا، میں نے دکان لے دے دیا، وہ مطلب کیلے والے کا تھا، اس کا میں نے دکھایا، میں نے دکان والے کو دے دو، صبح میں آئے گا دے دے گا وہاں سے ٹھا کے۔ صبح پھر یہ بھائی آئے، ادھر سے ٹھا کر دیا، پھر دکان پہ گیا، پھر آپ نے اتنے نام بھی دیا مجھے، اور اچھا اور شاباش دی۔ میرے ہیرو ہے جمشید علی، صادق آباد کے۔ یہ جمشید علی امانت دیانت کی ایک مثال ہے۔ اچھا آپ بتائیں گے؟ بڑا ہی پریشان تھا، اچھا بڑا ہی پریشان تھا۔ جی ذیشان سرور چشتی صاحب، میں سے پوچھنا چاہتا ہوں کہ ان کا معاملہ کیا ہوا تھا، پرس والا کیا یہ قصہ ہے؟ میں نے نا رات کے ٹائم فروٹ خریدا تو پرس یہاں بھول گیا، گھر چلا گیا، سو گیا، رات صبح اٹھا پرس نہ ملے، پورا گھر ڈھونڈ مارا، کہیں نہیں ملا، بڑا پریشان۔ پھر ذہن میں تھا کہ حلال پیسے جانے نہیں ہیں، 2-3 جگہ جہاں سے سامان لیا، وہاں کال کی، پتہ کیا، پھر میں رکا تھا یہاں پہ، تو انہوں نے کہا نہیں آپ نے پرس نا پاکٹ میں ڈال لیا تھا، آپ چلے گئے لے گئے تھے۔ یہاں پہ آیا ہوں، یہاں پہ سامان لیا تو میں پرس میں یہاں بھول گیا۔ اگلے دن میں نے صبح گھر سے نکلا ہوں،
आया हूँ दुकान पे, वापस खोला है, फिर वापसी इधर आया हूँ। तो इसका पता क्या है, यहाँ पे था नहीं। मैंने सारे रेडी वाले से पूछा, मैं यार ऐसे एक बच्चा था, उसके पास थोड़े से सेब थे, पर सेब बड़े अच्छे थे और तो किन्नू थे। कहता यार वो ना पिछली गली में सेट कर रहा है, रेडी लगा रहा है। मैं वहाँ पे गया तो जैसे जाते देखते गया, भाईजान तुसी ना पर्स राती भुल गए, मैं तुहानू आवाज़ां मारदा रहा तो तुसी आए नहीं। यार यकीन करें कि उस वक्त मैंने एक तो अल्लाह का शुक्र अदा किया, दूसरा मैं इतना खुश हुआ यार कैसा शरीफ बनना है। मैं कहता मैंने पर्स ना अपने पास नहीं रखा, तो मैंने सामने ना ऑप्टिकल सेंटर पे दे दिया है। सही। इसने मुझे साथ बिठाया है, साथ बिठाया तो यहाँ पे ले आया साथ। यहाँ पे आया हूँ, उन्होंने वैसे ही पर्स रखा हुआ, पर्स लिख गया, मैंने चेक किया, उसने कोई चीज़ हिली ही नहीं थी। यार मैं बड़ा ही खुश हुआ, उसमें मैं बड़ा ही शुक्र अदा किया, इसका शुक्र अदा किया यार, इसको छोड़ा है तो ये वाकई हीरो है। ये हमारे रियल लाइफ के असल हीरो तो ये ऐसे लोग हैं, ऐसे नौजवान हैं जमशेद जैसे, जो इस तरह की मामला। और मेन बात एक ना, मैंने फ्रूट लिया तो मैंने तीन रेडियो से रेट पता किया। अच्छा। 160 रुपये रेट दे रहे थे। अच्छा। ये दे रहा था 120 रुपये। अच्छा। तो मैंने कहा मुझे लेस भी करो, इसने कहा यार चलो खरीद रहा, मैंने कहा फिर 10 रुपये और कर दो। 110 रुपये में इसने रेट दिया और फिर सेब मेरी मर्ज़ी के दिए। मैंने कहा यार लाल लाल सेब लेना है और दरमियाना साइज लेना है, इसने सारे मेरी मर्ज़ी के सेब दिए। और उससे वो बड़ा खुश हुआ और फिर एक भी चीज़ और जाता तो उसमें काफ़ी कुछ ये करवा सकता था। टेम्परिंग कर सकते थे ये। बिल्कुल कर सकते लेकिन अच्छा जमशेद साहब आप बताएं, आप पढ़ते भी हैं? हम 6वीं में पढ़े थे, फिर छोड़ दिया। अच्छा, तो अभी आप सबसे बड़े हैं घर में या? नहीं, वो मेरा बड़ा भाई है। अच्छा, उनका क्या नाम है? हाँ जी, उनका क्या नाम है? किसका? बड़े भाई आपके बड़े भाई बड़े का? भाई शहजाद। अच्छा अच्छा अच्छा। तो आप कब से ये काम शुरू कर रहे हैं? हमें हो गया 2-2.5 साल हो गए। 2-2.5 साल। सादिकाबाद में ये रेलवे चौक में? रेल चौक में हमें हुआ 1.5 साल हुआ है। पहले साल खानपुर लगाई है, अभी यहाँ अच्छा। कानपुर में That's good. पैदाइश हमारी यहाँ की है, फिर वहाँ से अच्छा अच्छा। तो ये ईमानदारी आपने कहाँ से सीखी है? अम्मी अबू से। अम्मी अबू से? क्या बताया उन्होंने, क्या आपको कहा था? उन्होंने कहा अगर कुछ चीज़ भूल जाए, वरना ये ऐसे काम हो जाए तो उसे संभाल कर नहीं चाहिए। जो आप तो आपके अबू क्या करते हैं? फ्रूट का काम करते हैं। वो भी फ्रूट का काम करते हैं? वो सादिकाबाद में काम करते हैं? वो जहाँ चौक में अड्डे नहीं लगे हुए, मठार रोड में दूसरा अड्डा हमारा है वहाँ। अच्छा। That's good. बहुत शुक्रिया जमशेद साहब, आप हमारे सादिकाबाद के हीरो हैं, आप रियल लाइफ हीरो हैं, आपके लिए बहुत सारी दुआएं। मैं हूँ जाहिद निसार और मेरे साथ हैं निशान। इशफाक अहमद ने कहा था कि बाबे हर जगह पर पाए जाते, तो मैं ये सोचता हूँ कि ये लोग जो आम लोग हैं, जो हमारे जैसे लोग हैं, ये भी बाबे हैं। तो ये असल में वो बाबे हैं कि जो उन बाबों से कहीं बड़े हैं, जो इन बाबों से कहीं आगे हैं, जो 2000 रुपये का तवीज़ आपको देते हैं और उसकी कोई गारंटी नहीं होती। ये वो बाबे हैं जो हराम माल पर नज़र नहीं रखते। ये वो बाबे हैं जो अमानत बेहतरीन तरीके से वापस लोगों तक पहुंचाते हैं, जो दूसरों के माल को अपना माल नहीं समझते, जबकि बल्कि हलाल की रोज़ी कमाते हैं। ये अपने ये उम्र में तो छोटे होते हैं, लेकिन ये अपने घरों के भी बड़े होते हैं। और आप यकीन कीजिए कि मेरी नज़र में, जाहिद निसार की नज़र में, ये बहुत बड़ा बंदा है। ये जमशेद अली उम्र में ज़रूर छोटा है, लेकिन ईमानदारी में ये बहुत बड़ों से बड़ा है।